الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیوں و بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی. آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑنے کے بعد میں زندگی کے اندر کوئی مسائل اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یعنی کلام اللہ شریف میں حدیث پاک کے اندر اس کے حکم کو تلاش کرو اور اپنی خواہش کی اتباع نہ کرو. یہ تم تمام ایمان والوں کے لیے بہتر ہے اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہو. اس کے بعد میں ایک حدیث پاک پڑھی گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں یعنی سرکار کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس تمام کائنات کے ذرے ذرے سے، اپنی ذات سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. موجودہ حالات کے تناظر میں بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات اور بہت سارے جذبات ہیں. اچھی طرح زمانہ طالب علمی کے اندر استاد الاساتذہ مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ عملی اعتبار سے امت شروع سے لے کے آج تک عملی اعتبار سے افراط اور تفریط تو ہوتی رہی ہے، لیکن جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جذبات کو اور قربانیوں کو دینے کی بات آتی ہے تو آدمی ایمانی اعتبار سے بھلے ہی کتنے ہی کم درجے میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں چاہے وہ شرابی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل کے اندر یقیناً اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی چنگاری رہتی ہے. بس وقت آنے پر وہ چنگاری شعلہ بھی بنتی ہے. وہ چنگاری وقت آنے کے اوپر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر اپنے جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کے اوپر آدمی کو ٹھہرا دیتی ہے. جیسا کہ خطبے میں آیت پڑھی گئی کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جب جو مسئلہ درپیش ہو تو ہم مسئلہ اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو پسے پشت ڈال کر اس کا حل ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب لوگوں میں وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے نکلے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اللہ کی وحدانیت کو مان لو، اس کے اندر کامیابی ہے.
تو اللہ کے پیارے نبی کی مخالفتیں ہوئی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر لوگوں نے، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے اللہ کے پیارے نبی کو شاعر کہا، کسی نے اللہ کے پیارے نبی کے اوپر تکلیفوں کی وہ ان گنت اتنی تکلیفوں کے انبار لگائے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا اوذیت فی اللہ ما لم اوذ احد، اخفت فی اللہ ما لم اخف احد، کہ مجھے راہ خدا میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی وجہ سے تکلیفوں کی وہ مشقتیں برداشت کرنی پڑی کہ مجھ سے پہلے اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کے اوپر نہیں آئی، اور مجھے رائے حق میں لوگوں کو ایمان اور وحدانیت کی دعوت دینے کی وجہ سے مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنی ذہنی اذیتیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے اتنی ذہنی اذیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی. ذہنی اذیتوں کے انبار دیکھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے لڑکیوں کو طلاق دی گئی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چچا کے ٹکڑے کیے گئے، اللہ کے پیارے نبی کے پیٹھ کے اوپر اوجھڑی رکھ دی گئی، سارے کے سارے تکلیف کے انبار اللہ کے پیارے نبی کے اوپر لگا دیے گئے. اللہ کے پیارے نبی مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے. طائف کا تفصیلی واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. طائف میں لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی نے صرف ایک ہی بات کی دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کی وحدانیت کو مان لو. طائف والوں نے اوباش لڑکوں کو اللہ کے پیارے نبی کے پیچھے لگا دیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جسم اتھر کے اوپر ایسے پتھر مارے گئے، اللہ کے پیارے نبی کے جسم اتھر سے خون نکل رہا ہے، جوتے مبارک کے اندر خون آ گیا، رحمت الہی جوش میں آ گئی، فرشتے آ گئے، آ کے اللہ کے پیارے نبی سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی آپ حکم دیں گے تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں مسل کے رکھ دیں گے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کی تعریف و توصیف قرآن میں فرمائی، رفعنا لک ذکرک، اے پیارے نبی ہم نے آپ کے نام کو بہت اونچا رکھا، عرش کے اوپر ہم نے آپ کے نام کو رکھا. آپ کی تعریف و توصیف اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود شریف بھیجتے ہیں، تعریف و توصیف کرتے ہیں. ایمان والوں کو حکم ہے، ایمان والوں تم بھی نبی رحمت پہ درود و شریف بھیجو. اللہ کے پیارے نبی نے جب فرشتے آئے، فرشتوں کی اس بدعا پر کہ آپ اگر حکم دیں گے دو پہاڑوں میں مسل کے رکھ دیں گے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان قبول کریں گی. اب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہر ایک ایمان والوں کا قلبی لگاؤ ہونا اور قلبی تعلق ہونا اور غیظ و غضب میں ہونا ایک فطری بات ہے. ایک ایمان والا ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، نام محمد کے اوپر ایک نقطہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن ہم جس ملک میں ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے جس طرح الحمدللہ ہم نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جو ہم کو حقوق دیے گئے ہیں، اس حقوق کے اندر ہم تمام کو اپنا دفاع ضرور کرنا ہے. لیکن دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو کے اوپر بھی ہم تمام کو نگاہ دوڑانے کی اشد ضرورت ہے. آج ہم نصرت الہی سے محروم کیوں ہیں؟ باوجود یہ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں 300 کے مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں 10,000، 60,000 کے مقابلے میں 6 لاکھ کی فوج کے اوپر بھاری تھے. آج ہم باوجود یہ کہ اتنی تعداد میں کثرت کے باوجود یہ کہ ہم دنیا کے اندر کئی ممالک اسلامی حکومتیں ہونے کے باوجود ہر طرف سے آج ہمیں نصرت الہی اللہ کی مدد ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ قرآن کی دوسری آیت کے اندر کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سر بلندی تمہاری رہے گی، شرط یہ ہے کہ ایمان زندگی کے اندر کامل ہو. آج ہم بنو اسرائیل کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں. بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے
جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے دی تو قوم عمالقہ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی اور اللہ کے حکام کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی قوم کو لیے اور قوم کو لے کر جا رہے تھے. بلعام ابن باعورہ ایک مشہور اللہ والا تھا، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کر لیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے بلعام ابن باعورہ کو چند کلمات سکھائے تھے، وہ کلمات وہ اپنے دل کے اندر رکھا ہوا تھا، کسی کو سکھاتا نہیں تھا. جو اس دون الفاظ سے، ان کلمات سے اللہ سے جو دعائیں مانگتا وہ دعائیں فوراً سارے لوگوں کے حق میں قبول ہو جایا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قافلے کو لے کر جا رہے تھے تو قوم عمالقہ کے دل کے اندر ڈر بیٹھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت مزاج آدمی ہیں، وہ جب چڑھائی کریں گے اتنی بڑی لو فوج کو اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تو ہم تعداد میں کم ہیں، طاقت میں کم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، فرشتے ہیں اور ان کے پاس بڑی طاقت لگی ہوئی ہے، ہم شکست کھا جائیں گے. وہ قوم عمالقہ بلعام ابن باعورہ کے پاس پہنچتی ہے، پہنچ کے بڑی فریاد کرنے لگتی ہے کہ دیکھو آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. تو بلعام ابن باعورہ نے کہا کہ میں نبی کے خلاف میں بدعا نہیں کر سکتا، آپ اس طرح کرو کہ آپ ہی اس کوئی معاملہ حل کر لو. ساری قوم بلعام ابن باعورہ کو مجبور کرنے لگی. بلعام ابن باعورہ وہ دعا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا. پھر لوگوں نے اس کے سامنے بڑے بیش اور قیمتی جواہریں اس کے سامنے پیش کر دیے، وہ تحفوں کو قبول کر لیا. پھر اس کے اوپر جب قوم کا پریشر بڑھتا گیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کروں گا، اگر اللہ مجھے مشورہ کرنے کے بعد بدعا کا حکم دیں گے تو میں ان کے لیے بدعا کروں گا. بلعام ابن باعورہ اللہ سے مشورہ کیا، مشورے میں پتہ چلا کہ بدعا نہیں کرنا ہے، تو پھر قوم اس کے اوپر پریشر ڈالتی گئی یہاں تک کہ بلعام ابن باعورہ نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں بدعا کرنا چاہی. بدعا کرنے کے لیے زبان سے جب بنو اسرائیل کا نام لیتا تو زبان سے عمالقہ کا نام نکل جاتا، اور وہ بدعا کرتے کرتے اسی حال میں اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور اس کی زبان اتنی موٹی اور اتنی لمبی ہو گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ ناف تک اس کی زبان لٹک گئی. تو اس نے قوم عمالقہ کے چند لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو میرے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب میرے اوپر اللہ کی پکڑ آ چکی ہے، اب میں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے تباہ و برباد ہو چکا ہوں. اب میں تم کو ایک تدبیر بتاؤں گا، وہ تدبیر تم اختیار کرو. اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے اٹھ جائے گی، اللہ کی نصرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے اٹھ کر تمہارے اوپر اللہ کی مدد آ جائے گی. چونکہ وہ عابد تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، اس کو معرفت خداوندی حاصل ہو گئی تھی، لیکن دنیا کی لالچ میں اس نے اپنے آخرت کا سودا کر لیا. قوم بنو عمالقہ کو بلا کے کہا کہ دیکھو اپنی عورتوں کو زیب و زینت اختیار کر کے بنو اسرائیل کی فوج کے اندر بھیج دو، اور بنو اسرائیل کی فوج میں اگر 2-4 آدمی بھی غلط کاری میں بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ کی مدد اس قوم کے اوپر سے اٹھ جائے گی. تو بنو عمالقہ نے اپنی عورتوں کو بلایا، زیب و زینت اختیار کروائی، زیب و زینت اختیار کرا کے عورتوں کو زیب و زینت کے ساتھ میں بنو اسرائیل کی قوم میں بھیج دیا. بنو اسرائیل کا سپہ سالار اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی اور اس کے اوپر دل آ گیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کے گناہ کی اجازت چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر لعن طعن کیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کی اور اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی. جیسے ہی بدکاری کر لی اللہ کی مدد بنو اسرائیل کے اوپر سے اٹھ گئی، اور بنو عمالقہ باوجود یہ کہ تعداد میں کم تھے، قلت میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ فتح حاصل کر لی. اسی طرح جب بابر ہندوستان کے اوپر ابراہیم بن لودھی، یہ بھی مسلم حکمران تھے، ایک قول کے مطابق 3000 کے لشکر کے ساتھ ہندوستان کو آیا، دوسرے قول کے مطابق 30,000 کی فوج کو لے کے وہ ہندوستان کے باب الداخلہ پہ ٹھہرا رہا.
جب ٹھہرا دیکھا کہ سامنے ابراہیم بن لودھی کی حکومت ہے، اس کے پاس جدید ہتھیار ہے، طاقت کی دولت ہے، ہر طرح سے وہ مزین ہے، ہر طرح سے تیار ہے، تو بابر کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک ڈر بیٹھ گیا۔ بابر اس وقت تک وہ شراب نوشی کے اندر مبتلا رہتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ سامنے دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ بڑی ہے اور میرے پاس تعداد کم ہے، ہتھیار کم ہے، ظاہری طور سے میں اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہوں، تو بابر چونکہ وہ شراب نوشی کے اندر مبتلا رہا کرتا، شراب کے جتنے انبار اور اس کے پاس ذخیرہ موجود تھا، سارے فوج والوں کو اس نے بلایا، شراب کو جمع کیا اور ساری شراب کو اسی وقت سارے شراب کے باطنوں کو توڑنے کا حکم دیا اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھی اور اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ اب تک کی زندگی میں نے گناہوں میں گزار لی، اے اللہ میں پکی سچی توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ آپ کی مدد میرے اوپر شامل نازل فرما دیجیے۔ پکی توبہ کر لی، تعداد میں کم تھا، اس کے باوجود اللہ سے اس کا تعلق جڑ گیا، اللہ سے تعلق جڑنے کی دیری تھی، اللہ کی مدد آئی، تعداد کم ہونے کے باوجود بڑی فوج کے اوپر بابر کو فتح نصیب ہو گئی۔ پھر اس کے آگے لمبی تاریخ ہے، مغلیہ سلطنت وجود میں آئی، ہندوستان پہ حکومت کی، تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہم تمام کو اس وقت آئے گی جب ہم اللہ کے احکام کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نگاہ کو دوڑائیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ سے محبت اپنے مال دولت بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایمان کی بھی یہ کیفیت نہیں بنی؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی کامل ایمان نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر اپنی گردن کو نیچے جھکائے، سر کو اٹھایا، پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی اب میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ آج ہم باطل ایک پروپیگنڈا کرے گا، باطل کی کوشش شروع زمانے سے یہی رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں دشمنان اسلام نے اللہ کے پیارے نبی کی ہجوم کرتے ہوئے، اللہ کے پیارے نبی کی برائی کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی کی ذات اقدس پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے اشعار بنایا کرتے تھے۔ صحابہ نے شروع اس کا بدلہ اس طور سے لیا کہ صحابہ نے اللہ کے پیارے نبی کی تعریف و توصیف میں قصیدے پڑھے، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ کے پیارے نبی احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ مجھے خوبصورت میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے اپنے بچے کو نہیں جنا ہے، کانک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے، گویا آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ اللہ نے آپ کی تعریف توصیف یوں فرمائی، لوگوں نے ہجو کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو عزت کے اعلیٰ مقام کے اوپر، اعلیٰ مرتبے کے اوپر پہنچا کے رکھ دیا۔ تو حدود میں دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ہم تمام کو قانونی اختیارات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو دوسرے پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی طور سے زندگی کو اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کی طرح بنانا۔ صحابہ کی تو یہی خاص ادا تھی، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان کان میں پڑ جاتا فوراً عمل کرتے، چاہے مخاطب کوئی اور ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے باہر سے سر کے اوپر لکڑیوں کا ٹوکرا، لکڑیوں کا بنڈل اٹھا کے جا رہے تھے، جیسے ہی ان کے کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، وہ یہ تعویل نہیں کرنے لگے کہ وہ اس کے مخاطب مسجد کے اندر کے لوگ ہوں گے، مسجد کے باہر ویسے ہی اسی حال میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نصیحت ختم کیے، باہر نکلا، دیکھا عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے اللہ کے پیارے نبی آپ کے الفاظ کی کان میں آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، تو میں نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی حکم تعدلی نہیں کی، اسی وقت اسی جگہ بیٹھ گیا۔ تو صحابہ کے یہ جذبے تھے، وہ جذبے جو آج ہمارے دلوں کے اندر چنگاری کی شکل میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو نصرت خداوندی آنے کے لیے ہم تمام کو 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک تو شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر شراب نوشی۔ قرآن کی آیت کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے اللہ کی مدد آنے کے لیے اپنے آپ کو شہوتوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو شراب نوشی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے۔ 3 کام کرنے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وجبہتیہ اضمن له الجنۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اپنے نفس کی گارنٹی کی ضمانت دے دو، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لو، اپنی خواہشات کو جہاں چاہے بے لگام نہ ہو جاؤ، اپنے زبان اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اپنی ضمانت پہ جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور آج ہم دیکھیں شہوتیں، گناہ، بدنظری، بدکاری آج معاشرے کے اندر دھیرے دھیرے پھیلتی جا رہی ہے۔ شراب نوشی، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے، بہت سارے نوجوانوں کو شراب خانے کے پاس جا کے ٹھہر کے دیکھے، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے۔ جس وقت مدینہ منورہ کے اندر شراب کی حرمت کا اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا، مدینے کی گلیوں میں پانی سے زیادہ شراب بہہ رہی تھی۔ صحابہ وہ ان کو شراب بہت زیادہ پسند تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا صحابہ نے مدینے کی گلیوں کے اندر شراب کو پانی کی طرح بہا دیا۔ آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے شراب کی دکان پر ٹھہرے، دیکھیں کتنے نوجوان، کتنے ایمان والے بھائی اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے تیسری فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی ظالم مظلوم دونوں صورتوں کے اندر مدد کرو۔ صحابہ نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مظلوم بھائی ہے تو اس کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی بھائی ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روک لو، یہی اس بھائی کی مدد ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے دائرے میں ہم تمام کو اپنے نفسوں کا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے، دائرے میں حدود میں رہتے ہوئے جہاں تک ایسے حالات جتنے ہو رہے ہیں آئندہ اور بہت زیادہ نعوذ باللہ ان کے عزائم کے اندر ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے سب سے کمزور کڑی وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ ایمان والا ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، اور ایمان والے یہ عملی طور سے ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کی ذات اقدس پہ کیچڑ اچھل جائے، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی انگلی اٹھا لے تو ایمان والا ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ تو ایسے وقت میں جب دشمن ایک منظم طریقے سے کوششیں کر رہا ہے کہ ہم کو بھڑکائے، ہمارے جذبات کو مشتعل کر دے اور مشتعل کر کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لے، تو ہم کو دائرے میں رہ کے ضرور احتجاج بھی کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو، قانون کو جذباتی نعروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے واقعات ملک کے اندر اور شہر میں ہو سکتا ہے بہت سارے واقعات اور رونما ہو، تو ہماری یہ ایمانی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے جو ہم تمام کو اختیارات ہیں ان اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی عملی طور سے ساری دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے، اپنے ظاہر کو باطن کو اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کے مطابق کرنا ہے۔ عملی اعتبار سے ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک سنتوں کے عشق کر کے اللہ کے پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنا کے بدلانا ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ مشہور اللہ والے گزرے ہیں، نزا کی کیفیت ہوئی، حکیموں نے کہا کہ موت کا وقت بالکل قریب ہے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں کو بلایا اور بلا کے کہا
کہ جلدی جلدی میرے پاس آؤ اور مجھے وضو کرا دو تاکہ میں باوجود اس دنیا سے رخصت ہوں، مجھے قبر کے اندر جانا ہے، وہاں پہ اللہ کے پیارے نبی کا دیدار ہوگا، من ربک وما دینک ومن نبیک کا سوال ہوگا، وہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ باوجود دنیا سے جاؤں، تو خادموں نے وضو کرایا، وضو کی ایک آدھ سنت چھوٹ گئی، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہوئے، خادموں کو بلایا، بلا کے کہا کہ آؤ فوراً آؤ، مجھے پھر اور ایک مرتبہ وضو کراؤ۔ خادموں نے کہا کہ وضو تو ہو گیا، وضو کے فرائض تو ہو گئے، تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وضو کے فرائض تو ہو گئے لیکن وضو کی سنتیں مجھ سے چھوٹ گئی، میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے اس دنیا سے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لہذا مجھے پھر اور ایک مرتبہ وضو کرا لو۔ آج ہم زندگیوں میں دیکھیں، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے، ہم سنتوں کو محض اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو صرف سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی میرے سنتوں سے محبت کرے گا، میرے طریقے سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ حشر ہوگا۔ تو اس حالت کے اندر ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو ہم اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کے مطابق بنا لیں۔ کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے ہر شعبے کی دین موجود ہے، طریقہ موجود ہے، ہر شعبے کی سنتیں موجود ہے، تو ہم ہر طریقے کی سنتیں اپنی عملی زندگی کے اندر اپنائیں گے، یہی سب سے زیادہ عملی مؤثر ہتھیار ہے۔ اللہ کی مدد اترنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامل ایمان زندگی میں ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت زندگی کے اندر آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم عملی طور سے جد و جہد کریں، عملی طور سے کوشش کریں کہ ہم کامل طور سے اللہ کے پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب میں، زمانہ قریب آ رہا ہے، قیامت کے قریب میں ایمان پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں سورج کو لے کے چلنا مشکل ہوگا، اسی طرح ایمان پہ چلنا مشکل ہوگا۔ اس حال میں لوگ صبح کریں گے ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے کافر ہونے کی حالت میں شام ہوگی، شام ایمان کی حالت میں ہوگی، صبح آنکھ کھل رہی ہے کفر کی حالت میں صبح ہوگی۔ تو محدثین نے اس حدیث پاک کی تفسیر یوں بیان کی کہ مطلب یہ ہے کہ صبح تو ہم ایمان کی حالت میں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ زبان سے دل میں کوئی کفریہ بات نکل رہی ہے، کتنے گانے اور کتنے گانوں کو ہمارے نوجوان بہت مزے لے لے کر سن رہے ہیں، جن کے اندر توحید کے منافی چیزیں، خدا کی ذات کا انکار، خدا سے زیادہ اپنے محبوب کو بتلایا جا رہا ہے، اور ان چیزوں کو ہم سن بھی رہے ہیں، زبان سے گا بھی رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ دھیرے دھیرے دل کے اندر باتیں اتر گئی تو یہی حدیث پاک کا مطلب ہے کہ صبح ایمان کی حالت میں ہو رہی ہے، شام ہوتے ہوتے غیر محسوس طریقے سے ایمان زندگی سے نکل رہا ہے۔ شام ایمان کی حالت میں، صبح ہوتے ہوتے نعوذ باللہ کوئی کفریہ بات، کوئی کفریہ چیز زبان سے نکل گئی، زبان سے نکلتے ہی آدمی دائرہ اسلام سے نکل رہا ہے۔ تو اس وقت کے اندر سب سے مؤثر ہتھیار یہی ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں سے کامل محبت کریں، صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسیلمہ بن کذاب، جس کا نام اللہ کے پیارے نبی نے جس کو سب سے بڑا جھوٹا فرمایا تھا، مسیلمہ بن کذاب، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ایک فوج کو اس کے مقابلے کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے ایک فوج کو بھیجا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے پیارے نبی کے چہیتے صحابی، وہ مسیلمہ بن کذاب کے چنگل کے اندر آ جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں۔ مسیلمہ بن کذاب وہ اس کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کرتا ہے کہ تم میری نبوت کو مان لو، میں اس کے بدلے میں تم کو حکومت دوں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا۔ حضرت حبیب نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایک ہاتھ کو کاٹ کے اٹھا کے پھینک دیا۔ دوسرے مسیلمہ بن کذاب نے کہا اب ایمان کو قبول کرو گے، میرے اوپر میری نبوت کو تسلیم کرو گے؟ تو حضرت حبیب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر حضرت حبیب نے کہا کہ اب تم میری نبوت کو، رسالت کو
تسلیم کرو۔ حضرت حبیب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک پاؤں کو کاٹا، پھر دوسرے پاؤں کو کاٹا، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کے پھینک دیے۔ حضرت حبیب تڑپتے رہے، ان کو وہ مسیلمہ بن کذاب چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے، تو حضرت حبیب نے کہا کہ زندہ رہتے ہوئے حبیب ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت حبیب کی زبان کو کھینچا اور کھینچ کے مسیلمہ بن کذاب کے فوجیوں نے ان کی زبان کو کاٹ دیا۔ تو حضرت حبیب نے کہا، اپنے سر کو ہلا کے کہا کہ حضرت حبیب اس حال میں بھی اللہ کے پیارے نبی کو آخری نبی ہی مانے گا، تیری نبوت کو نہیں مانے گا۔ تو صحابہ کے یہ جذبے تھے، اس کو جوش آیا اور اس نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کی خبر ان کو ماں کو دی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ماں کو بلایا، ماں کو بلا کے کہا کہ تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں کو پاؤں کو کاٹ دیا گیا۔ حضرت حبیب کی ماں نے کہا الحمدللہ، آج میرے بچے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، آج میرے بچے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ وہ ماؤں کے اندر وہ محبتیں تھیں، وہ اللہ کے پیارے نبی کی محبتیں تھیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے لیے اپنی جانوں کو مالوں کو قربان کر دیتے تھے۔ تو یہی چیز ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں آنا ہے۔ یقیناً اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے عزیز ہمیں کوئی ذات نہیں ہے، تو ہم عملی طور سے بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیتیں کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اولاً اور سارے تمام لوگوں کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔